تو عبادت کو عبادت ہی کے انداز میں اپنائیں، عبادت کو عبادت کے انداز ہی میں رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس میں شیطان کا حصہ ملا کر اپنی نیکیاں خراب کر دیں۔ اور یہ آج کل بدعت کا مزاج بن رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جو بدعت میں لوگ پڑے ہوئے، اذان کے ساتھ ٹکڑے لگا کے سارا اذان کا ثواب ختم کر دی۔ اب ہاتھ ملانا یوں سنت ہے، لیکن ساتھ میں یوں گھما کے انگوٹھے بھی پکڑ لے ہوں گے، تو یہ دیکھیں سنت کے ساتھ اپنا حصہ ملا دیا، اب یہ چیز غلط ہو گئی۔ قبرستان میں جاتے ہوئے یہ عمل مستحب ہے، السلام علیکم علی القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون عنہ بالاثر۔ لیکن اب بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا ہوا ہے کہ جو اگر دو چار قبریں رشتہ داروں کی، اس کے کتبے کے اوپر ہاتھ لگا کر سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے ایک ساتھی کو کتبے کے پیچھے بیٹھ جائے، جیسے ہی ہاتھ کرے نا پیچھے سے یوں پکڑ کے کھینچ لو، پھر آئندہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو اب یوں کرنا کہ جی السلام علیکم السلام علیکم، جیسے وہ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جس شخص، اصل میں مسئلہ یہ ہے، جس کو بدعت کا چسکا لگ جائے نا، اس کو سنت میں مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ سونے کی اینٹ ہو، سونے کی چاندی کی اینٹیں ہوں، اور خوبصورت سونے اور چاندی کا محل بنا ہوا ہو، لیکن مکڑی وہاں بھی جالا بنا کے رہے گی۔ اس کو سونے کی اینٹ اور سونے کی کیا کہتے ہیں، چاندی کی اینٹ کی قدر و قیمت کا کیا پتہ؟ اس لیے جس کو بدعت کا چسکا لگ جائے، اس کو سنت کی اہمیت کا کیا پتہ کہ سنت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے، وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقوں میں نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس، فرماتا ہے اللہ کے نبی مجھے دین سکھا دیں۔ اللہ کے نبی انہوں نے کچھ دین کی باتیں سکھائیں، فرمایا واللہ لا ازید علی شیء ولا انقص، اللہ کی قسم جتنا آپ نے بتایا ہے اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، بس جتنا آپ نے بتایا اتنا ہی کروں گا۔ جب یہ شخص چلا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہو اس دیہاتی کو دیکھ لے کہ اس نے میری بات پر اتنا اعتماد کیا ہے۔ اس لیے بھائی صحابہ کے مزاج کو سمجھو، وہ سنت سے ہٹے ہوئے ذرا سا بھی کام نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی حصہ نہ ملائے، ساری عبادت کا ستیہ ناش ہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی کیسی، دیکھیں نا اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، یہیں پر ختم ہوتی ہے نا، اب حد باندھی، بس اتنا ہی ہے۔ اب آگے آپ اذان میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں بول سکتے، لیکن بہت سی جگہوں پر اب دیکھا ہے، چونکہ عادت ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ملانا ہے، کیونکہ حضور نے جو بتا دیا اس پر ہمیں اکتفا نہیں ہے۔ وہ اذان کا لا الہ الا اللہ تو زور سے ہوگا، لیکن ہلکا سا اسپیکر میں ہی محمد الرسول اللہ بھی سنائی دے رہا ہوگا، کیونکہ وہ پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں پوری بات نہیں کہہ کے گئے، چنانچہ جو رہ گیا اس کو میں پورا کرتا ہوں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو دین میں اضافہ کرے، حد کے آگے جائے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ، کچھ رہ گیا تھا اس کو میں پورا کر رہا ہوں۔ یہ تو بندوں کو چیک کرنے کے لیے سے کیا گیا ہے، یہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی خواہش پہ چلتے ہیں؟ کس کا دل نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ بولے؟ ایک آدمی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ کا اعتراف نہ کرے، مسلمان نہیں ہے، جہنم میں جائے گا وہ۔ لیکن یہاں بتایا یوں کرنا ہے بس، تاکہ تمہیں چیک کیا جائے۔ تم روزانہ نفلیں پڑھتے ہو اشراق کی، لیکن عید والے دن دل چاہ بھی رہا ہے تو منع کر دیا کہ عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھ سکتے ہو، حرام ہے۔ آپ کی عادت ہے وقت پر نماز پڑھنے کی، لیکن حج کے دنوں میں منع کر دیا۔ عرفات میں مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا، مغرب تم نے نہیں پڑھنی، جاؤ اب بغیر پڑھے مینا میں جاؤ اور وہاں جا کر عشاء کے ساتھ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھو، تاکہ چیک کرنا یہ اپنی خواہش پہ چلتے ہیں یا ہماری خواہش پہ چلتے ہیں۔
اس لیے اس مزاج کو سمجھیں. یہ دیکھیں نا، ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سورت توبہ سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے. اب اگر کوئی یہ دیکھیں آج جو بدعت میں پڑھتے ہیں نا، جب منع کریں ابے بھائی کیا ہو گیا یار، دینی کا بھائی اللہ کا نام ہی لیا ہے نا، نیکی کی ہے نا، کون سا گناہ کیا ہے، پڑھو نا پھر بسم اللہ سورۃ توبہ سے پہلے. سنت کے چھوڑنے والے کہیں گے پڑھو بسم اللہ بھی تو نیکی ہے، لیکن نہیں، پتہ یہ چلتا ہے جس موقع پر جو کام نبی نے کیا اس موقع پہ وہ کام کرنا سنت ہے، اور کسی موقع پر کوئی کام نبی نے نہیں کیا اس موقع پہ وہ کام نہ کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے.